دوستوں، کائنات میں ہر چیز وقت کے ساتھ بکھر رہی ہے۔ ستارے جو آج روشن ہیں کل بجھ جائیں گے، لوہا آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور عظیم عمارتیں جن پر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے آخر کار مٹی میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک صاف ستھرا کمرہ کچھ دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے، گرد جمتی ہے اور چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ اسے دوبارہ صاف کرنے کے لیے آپ کو وقت اور توانائی لگانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کوشش کے ہر چیز بگاڑ کی طرف جاتی ہے اور بے ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، اس بے ترتیب دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو اس بے ترتیبی کے قانون کو چیلنج کرتی ہے، جو بکھرنے کی بجائے خود کو ترتیب دیتی ہے۔ اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ مگر زندگی اصل میں ہے کیا؟ اس سوال کا جواب آج ہم ایرون شروڈنگر کی کتاب واٹ از لائف کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، 1943 میں کوانٹم فزکس کے بے تاج بادشاہ شروڈنگر نے اپنی لیبارٹری سے باہر نکل کر ایسی بات کہی جس نے بیالوجسٹ کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندگی کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر ستارے، ایٹمز اور روشنی کو سائنس کے قوانین کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے تو پھر زندگی کو کیوں نہیں؟ شروڈنگر نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک زندہ سیل مٹی کے ڈھیر سے الگ کیوں ہے؟ وہ کون سی انفارمیشن ہے جو مٹی کو انسان بناتی ہے؟ دوستو، شروڈنگر کی یہ چھوٹی سی کتاب آگے چل کر ڈی این اے کی دریافت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہم صرف گوشت پوست کا ڈھیر نہیں بلکہ کوانٹم کوڈز کا شاہکار ہیں۔ دوستو، کتاب کے آغاز پر شروڈنگر ہمیں بے جان دنیا میں لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب بے جان چیزیں اسٹیٹسٹیکل لاز کے تحت چلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب بے جان چیزوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ بے ترتیبی کی طرف جا رہی ہیں۔ جیسے اگر کسی پرفیوم کی شیشی کو کھول دیں تو خوشبو پورے کمرے میں پھیل جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خوشبو دوبارہ خود بخود شیشی میں آ جائے۔ دوستو، یہ فطرت کا قانون ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی بے ترتیبی بڑھتی ہے۔ اسے سائنس میں انٹروپی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے ترتیبی کا بڑھنا۔ لیکن اب ذرا ایک درخت پر غور کیجیے، جو کہ ایک جاندار چیز ہے۔ درخت وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کی طرف نہیں جاتا بلکہ زیادہ منظم ہوتا ہے۔ بیج سے تنا، تنے سے شاخیں اور شاخوں سے پتے، یعنی درخت وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیب نہیں ہوتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز بکھر رہی ہے، بے ترتیب ہو رہی ہے، تو زندگی کیسے ترتیب کی طرف جا رہی ہے؟ شروڈنگر کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہوشیار نظام ہے۔ یہ اپنی ترتیب خود پیدا نہیں کرتی بلکہ باہر سے حاصل کرتی ہے۔ دوستو، فرض کریں آپ کے پاس موبائل فون ہے۔ اگر آپ اسے چارج نہ کریں تو یہ بند ہو جائے گا۔ موبائل خود بخود توانائی نہیں بنا سکتا۔ بالکل اسی طرح زندگی بھی خود بخود ترتیب نہیں بنا سکتی۔ اسے خوراک، پانی، ہوا اور روشنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں دراصل ترتیب شدہ توانائی ہیں۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اپنے جسم کو ترتیب دیتے ہیں۔ آپ کا جسم اس خوراک کو استعمال کر کے سیلز، خون اور دماغ کو منظم رکھتا ہے۔ خوراک دراصل ترتیب شدہ مادہ ہے اور ہمارا جسم اس ترتیب کو استعمال کر کے اپنی ترتیب درست کرتا ہے۔ اسے نیگیٹو انٹروپی کہتے ہیں۔ دوستو، جاندار چیزیں باہر سے ترتیب لے کر اپنی ترتیب درست کرتی ہیں، لیکن جب فالتو مادے خارج کرتی ہیں تو وہ کائنات کی بے ترتیبی میں اضافہ کرتی ہیں۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ زندگی قوانین فطرت کو توڑتی نہیں بلکہ ہوشیاری سے استعمال کرتی ہے۔ دوستو، شروڈنگر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کیونکہ ہم کائنات سے نیگیٹو انٹروپی لیتے ہیں۔ جس دن ہمارا جسم باہر سے منفی انٹروپی لینا بند کر دے گا، اس دن ہماری موت ہو جائے گی۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ کائنات میں دو طرح کے نظم و ضبط ہیں۔ نمبر 1، آرڈر فرام ڈس آرڈر، یعنی بے ترتیبی سے ترتیب۔ یہ وہ نظم و ضبط ہے جو بے جان چیزوں میں پایا جاتا ہے، جیسے بھاپ کا پانی میں تبدیل ہونا۔ اربوں مالیکیولز کی بے ترتیب حرکت مل کر ترتیب بناتی ہے۔ اور دوسرا نظم و ضبط ہے آرڈر فرام آرڈر، یعنی ترتیب سے ترتیب۔ یہ وہ جادو ہے جو صرف زندگی میں پایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج جو خود منظم چیز ہے، وہ اپنے سے بھی زیادہ منظم درخت بنا دیتا ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ زندگی کائنات کے قوانین سے ہٹ کر کچھ کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی گائیڈ یا نقشہ ہے جو اسے ہر سمت درست قدم دکھاتا ہے۔ دوستو، تمام جاندار چیزیں، چاہے انسان ہوں، پودے ہوں یا جانور، بنیادی طور پر ایٹم سے مل کر بنتے ہیں۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ ایٹمز بہت چھوٹے ہیں اور ان کی حرکت بالکل بے ترتیب اور پاگل پن جیسی ہے۔ اگر انسان ایٹم جتنا چھوٹا ہوتا تو فزکس کے قوانین ہم پر کام ہی نہیں کرتے،
کیونکہ ایٹمز کی دنیا میں ہر طرف افراتفری ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ زندگی کو منظم رکھنے کے لیے اربوں ایٹمز کی ضرورت ہے تاکہ وہ بے ترتیبی کے اثر کو ختم کر سکیں۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ زندگی کو مستحکم اور منظم رہنے کے لیے مضبوط ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا جسم صرف چند سو ایٹمز پر مشتمل ہوتا تو ایٹمز کی انفرادی بے ترتیب حرکت یا چھلانگیں ہمیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ ہم اس لیے اتنے بڑے ہیں تاکہ ایٹموں کا یہ پاگل پن یا بے ترتیبی ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دے اور ہمیں مستقل شکل اور زندگی ملے۔ دوستو، آپ نے جانا کہ زندگی اربوں ایٹم سے مل کر ترتیب پاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترتیب بنتی کیسے ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی عمارت بنانی ہو تو صرف اینٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ نقشہ بنانا بھی ضروری ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ زندگی کا نقشہ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے جینز میں۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز دراصل زندگی کی کتاب ہیں۔ جیسے کسی کتاب میں حروف ترتیب سے ہوں تو کہانی بنتی ہے، ویسے ہی جینز میں ایٹمز کی ترتیب زندگی بناتی ہے۔ دوستو، ایٹمز کی دنیا میں ہر طرف افراتفری ہے، لیکن جینز جو زندگی کا نقشہ ہیں وہ حیرت انگیز طور پر پائیدار ہیں۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ ایک جین کے اندر چند ہزار یا لاکھ ایٹمز ہوتے ہیں۔ فزکس کے لحاظ سے یہ تعداد بہت کم ہے۔ اتنے کم ایٹمز تو گرمی کی لہروں سے بکھر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ریت کے چند ذروں سے فرش پر نام لکھا ہے، اگر تھوڑی سی ہوا چلے گی تو نام مٹ جائے گا۔ ہماری جینز بھی ایٹمز کی سطح پر اتنی ہی چھوٹی ہیں، تو پھر وہ صدیوں تک کیسے محفوظ رہتی ہیں؟ وہ بکھرتی کیوں نہیں؟ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز عام ایٹموں کا مجموعہ نہیں بلکہ مالیکیولز ہیں۔ ایٹمز کیمیائی بانڈ کے ذریعے جڑ کر مالیکیول بناتے ہیں۔ یہ بانڈ ایک کوانٹم لاک کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک اسے خاص مقدار میں انرجی نہ ملے یہ ٹوٹتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جینز اپنی حالت برقرار رکھتی ہیں۔ شروڈنگر نے جینز کو سمجھانے کے لیے اے پیریوڈک کرسٹل کا تصور پیش کیا ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز اے پیریوڈک کرسٹل کی طرح ہیں۔ دوستو، آپ نے روزمرہ زندگی میں بہت ساری کرسٹلز دیکھی ہوں گی، جیسے چینی کی کرسٹلز، نمک کی کرسٹلز۔ ان کرسٹلز میں ایک ہی ترتیب بار بار دہرائی جاتی ہے، جیسے دیوار میں ایک ہی جیسی اینٹیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز بھی کرسٹلز کی طرح ہیں۔ عام کرسٹل کے برعکس جینز کی کرسٹلز میں ترتیب دہرائی نہیں جاتی۔ ہر جین میں ہر حصہ مختلف ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ان میں بہت زیادہ معلومات محفوظ ہو سکتی ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز کے اندر ایٹمز کی یہ چھوٹی سی مگر غیر معمولی ترتیب زندگی کا پورا پروگرام یا کوڈ اسکرپٹ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یعنی آپ کے بالوں کا رنگ، آپ کی آنکھوں کا رنگ، آپ کے دماغ کی ساخت اور آپ کی پوری جسمانی بناوٹ جینز کے اندر ایٹموں کی بہت ہی چھوٹی ترتیب میں چھپی ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز قدرت کی وہ مائکرو چپ ہیں جہاں ایٹمز کی ترتیب ایک زبان کی طرح کام کرتی ہے۔ جیسے حروف تہجی کے چند حروف کو الگ الگ ترتیب دے کر لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ویسے ہی جینز میں ایٹمز کی ترتیب بدلنے سے ایک مچھر، ایک ہاتھی یا ایک انسان کا پروگرام بن جاتا ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز کا یہ کوڈ اسکرپٹ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ اس کے اندر وہ قوت ہے جو سیل کو حکم دیتی ہے کہ اسے کیسے بڑھنا ہے اور کیا بننا ہے۔ دوستو، چونکہ جینز بہت مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ایوولوشن یعنی ارتقاء کے دوران ان میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ شروڈنگر کہتے ہیں کہ جینز میں ایٹمز ایک کیمیائی بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بانڈ ایک انرجی بیریئر کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک باہر سے ملنے والی توانائی اس انرجی بیریئر سے کم ہوگی، جینز کے ایٹمز اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اس لیے ہم عام طور پر اپنے والدین جیسے نظر آتے ہیں اور جینز لاکھوں سال تک محفوظ رہتی ہیں۔ تبدیلی یا میوٹیشن تب آتی ہے جب ان ایٹمز کو باہر سے توانائی کا طاقتور جھٹکا ملے۔ یہ جھٹکا اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ جینز کا انرجی بیریئر ٹوٹ سکے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ یہ توانائی کا جھٹکا کاسمک ریز، ایکس ریز، گرمی یا کیمیکلز کے ذریعے مل سکتا ہے۔ جب جین کے کسی ایٹم کو یہ توانائی کا بڑا جھٹکا لگتا ہے تو وہ آہستہ سے اپنی جگہ نہیں بدلتا بلکہ وہ اچانک ایک نئی حالت میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اسے کوانٹم جمپ کہتے ہیں۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ ایٹم ایک مستحکم جگہ چھوڑ کر نئی مستحکم جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اس کی نئی ترتیب بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنی پہلے والی تھی۔ شروڈنگر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوانٹم جمپ لگتا ہے تو وہ محض ایک حادثہ نہیں ہوتا بلکہ ایٹمز کا ایک نیا نقشہ بن جاتا ہے، ایک نیا کوڈ اسکرپٹ جو پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ دوستو، شروڈنگر کہتے ہیں کہ یہاں ڈارون کا نیچرل سلیکشن کا قانون ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ قدرت اس نئے کوڈ کو آزماتی ہے۔
اگر اس تبدیلی سے جاندار کمزور ہو جائے تو یہ ناکام میوٹیشن ہے۔ مثال کے طور پر ایک ریگستان جس کی ریت کا رنگ لائٹ براؤن ہے، وہاں بہت سارے چوہے رہتے ہیں جن کا رنگ ریت جیسا ہے۔ دوستو، چونکہ ان کا رنگ ریت جیسا ہے اس لیے وہ عقابوں کا شکار نہیں بن پاتے۔ اب فرض کریں ایٹمی سطح پر ایک چوہے کی جینز میں کوانٹم جمپ لگا اور میوٹیشن سے اس چوہے کا رنگ کالا ہو گیا۔ اب یہ چوہا اگر لائٹ براؤن ریت پر چلے گا تو عقابوں کو فوری نظر آ جائے گا اور یہ آسانی سے ان کا شکار بن جائے گا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا کالے رنگ والا ناکام کوڈ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی قدرت نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ دوستو، یہ ایک ناکام میوٹیشن تھی، لیکن اگر کوانٹم جمپ سے کوئی ایسی میوٹیشن پیدا ہو جو جاندار کے لیے فائدہ مند ہو تو قدرت اس فائدے والے کوڈ کو سلیکٹ کر لیتی ہے اور وہ جاندار زیادہ بچے پیدا کرتا ہے اور یہ کوڈ آگے نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ ارتقاء کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں بلکہ ایٹمی سطح پر ہونے والا ایک کوانٹم کھیل ہے۔ ہم جو آج انسانی شکل میں موجود ہیں یہ ان لاکھوں کامیاب کوانٹم جمپس کا نتیجہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے جینز میں کروڑوں سالوں کے دوران لگی۔ دوستو، شروڈنگر کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ انسان کا جسم صرف ایٹم سے بنی ہوئی ایک مشین ہے جو فزکس کے قوانین پر چل رہی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں جو یہ محسوس کر رہا ہے۔ اگر ہمارے دماغ کے ایٹمز صرف سگنلز پیدا کرتے ہیں تو ان بے جان سگنلز میں درد، محبت یا رنگوں کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شروڈنگر کہتے ہیں کہ فزکس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ مادہ احساس یا اویئرنیس پیدا کرتا ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ شعور کی تعداد ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں بہت سارے آئینے ہیں اور درمیان میں ایک موم بتی جل رہی ہے۔ ہر آئینے میں ایک الگ روشنی نظر آئے گی لیکن اصل روشنی کا سورس ایک ہی ہے۔ شروڈنگر کہتے ہیں کہ ہم سب کے دماغ الگ الگ ہیں لیکن ان کے پیچھے جو شعور کام کر رہا ہے وہ ایک ہی آفاقی حقیقت ہے۔ ہم سب ایک ہی سمندر کی لہریں ہیں۔ شروڈنگر مشرقی فلسفے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جسے ہم میں کہتے ہیں وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ شروڈنگر کے مطابق یہ کہنا غلط ہے کہ میں کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ پوری کائنات میرے شعور کے اندر موجود ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچنا چھوڑ دیں تو کائنات کا وجود آپ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات صرف اس لیے موجود ہے کہ کوئی اسے محسوس کر رہا ہے اور وہ محسوس کرنے والا شعور سب میں سانجا ہے۔ شروڈنگر ایک دلچسپ دلیل دیتے ہیں کہ کبھی کسی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کا شعور آدھا ہو گیا ہے یا دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ چاہے آپ کا جسم کتنا ہی بدل جائے، بچپن سے بڑھاپے تک آپ کے اندر آبزرور وہی رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعور وقت اور مادے سے بالا تر ہے۔ شروڈنگر کے مطابق جب ایک جسم مرتا ہے تو صرف آئینہ ٹوٹتا ہے جس میں شعور کی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، شروڈنگر کتاب کے اختتام پر کہتے ہیں کہ ہم صرف ایٹمز کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ آنکھ ہیں جس کے ذریعے کائنات خود کو دیکھ رہی ہے۔ ہم وہ ذہن ہیں جس کے ذریعے کائنات خود کو سمجھ رہی ہے۔ تو دوستو، ایروین شروڈنگر کی کتاب واٹ از لائف کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کوئی پر اسرار یا جادوئی چیز نہیں بلکہ یہ فزکس کے اعلیٰ ترین قوانین کا شاہکار ہے۔ زندگی مادی دنیا کے انٹروپی کے قانون کے خلاف مسلسل جنگ ہے اور جاندار یہ جنگ باہر سے منفی انٹروپی جذب کر کے جیتتے ہیں۔ شروڈنگر نے یہ انقلابی نکتہ بھی پیش کیا کہ وراثت کا راز ایک پیریوڈک کرسٹل میں چھپا ہے جو ایک کوانٹم کوڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ دوستو، کتاب کا آخری سبق یہ ہے کہ ہمارا شعور ایسی وحدت ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم محض کائنات کا حصہ نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں کائنات خود کو دیکھتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔